غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ جب کوئی برائی سرزد ہو جائے تو کفارے کے طور پر فوراً کوئی نیک کام کر لیا کرو تاکہ برائی کی نحوست دھل جائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکیوں میں داخل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رنجیدہ سے ہو کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ گزشتہ شب میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، میں نزا کی حالت میں ان کے پاس بیٹھا تھا، اس منظر سے طبیعت پر اثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین بھی کی تھی؟ عرض کیا کی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تھا؟ عرض کیا کہ پڑھ لیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زندہ لوگ اس کلمے کو پڑھیں تو کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ کلمہ ان کے گناہوں کو بہت ہی منہدم کر دینے والا ہے، یعنی بالکل ہی مٹا دینے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نہ تو کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچے کو شروع میں جب وہ بولنا سیکھنے لگے لا الہ الا اللہ یاد کرواؤ، اور جب مرنے کا وقت آئے جب بھی لا الہ الا اللہ تلقین کرو۔ جس شخص کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ 1000 برس بھی زندہ رہے تو انشاءاللہ کسی گناہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہوگا، یا اس وجہ سے کہ گناہ صادر نہ ہوگا تو توبہ وغیرہ سے معاف ہو جائے گا، یا اس وجہ سے کہ اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے معاف فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد وہ 10 مرتبہ پڑھے گا 40,000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نہ تو کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے یعنی سنتوں اور آداب کی پوری رعایت کرے پھر یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس دروازے سے دل چاہے داخل ہو۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد وہ 10 مرتبہ پڑھے گا 40,000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی۔